السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقال الله تعالى في مقام آخر عند سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا آدم بين الماء والطين۔ وقال تعالى في مقام آخر اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ محترم بزرگان دین، نوجوان دوستو، الحمدللہ اللہ رب العالمین کا شکر و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اس مجلس کو منعقد کرنے کا موقع ملا، اور ماشاءاللہ بزرگ شخصیتیں ہمارے درمیان میں ہیں، بڑی عمر کی، ماشاءاللہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر، ممکن ہے کہ صحت اور جسم اجازت نہیں دیتا ہوگا کہ گھنٹوں بیٹھ جائیں، 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا نماز کے ساتھ، مزید جو ہے بیٹھنا ممکن نہیں ہوگا، لیکن ماشاءاللہ بچوں کی یعنی ہماری ہمت افزائی کے لیے آپ حضرات تشریف فرما ہیں۔ علی جناب مرزا عزیز بیگ صاحب، عبدالقدیر صاحب، اطہر صاحب، والد محترم اصغر صاحب، اور اس کے علاوہ بھی بزرگان دین جناب حسین صاحب، یہ تمام بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے لیے ہمت افزائی کا سبب ہے، اور ماشاءاللہ پھر نوجوان بھی ہیں۔ اللہ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جیسے شاعر نے کہا نا، وہ آپ کے لیے بڑا صادق آتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ بس مقصد اللہ رب العالمین کے رضا اور خوشنودی ہے، اور الحمدللہ ہمارا یہاں پر جمع ہونا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع سے ہے۔ تو پہلے کچھ علمی بات ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم واقعی کی طرف آتے ہیں۔ تو علمی بات پہلے تو یہ کہ یہ جو رات ہے جس کو ہم شب معراج کہتے ہیں، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی۔ معراج کیا ہے؟ عروج اور بلندی کو کہتے ہیں، اور انبیاء کرام کو جو معجزے ملتے ہیں ان سب میں سب سے بڑا معجزہ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، وہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہے۔ اللہ کا دیدار کسی نبی کو میسر نہیں آیا، اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اسی لیے اس واقعے اور اس معجزے کو معراج کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی بلندیوں کی حد کے نام سے۔
اب ہمیں یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو رات ہے اس کے تعلق سے ایک دو مسائل، اور روزہ جو رہتے ہیں ہم، روزے کے تعلق سے ایک دو مسائل جو ہے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ پہلی چیز تو معراج کا روزہ نہیں ہے۔ جی پہلی چیز کیا ہے کہ معراج کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ معراج النبی اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار ہوا، معراج عطا ہوئی، وہ اپنی جگہ، لیکن معراج کا کوئی روزہ الگ سے نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ میں خود بھی صبح روزہ رہا، ہمارے مدرسے کے طلباء بھی روزہ ہے، ممکن ہے آپ تمام نے بھی روزے کا اہتمام کیا ہوگا۔ تو وہ کون سا روزہ ہے؟ یا کل بھی انشاءاللہ کریں گے، پرسوں بھی کریں گے، تو وہ روزہ کون سا ہوگا؟ وہ روزہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دیجئے اور رمضان تک پہنچا دیجئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں روزہ رکھتے مسلسل۔ ہم سب کی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کے لیے رجب سے روزوں کا اہتمام کرتے۔ رمضان کی تیاری کے لیے رجب سے روزوں کا اہتمام کرتے، تو مسلسل رجب میں روزے رکھتے، شعبان میں روزے رکھتے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روزوں کے سلسلے کو منقطع نہیں کریں گے، یعنی چاند رات کو بھی روزہ رہ لیں، اتنا مجھے شدید احساس ہوتا، مسلسل روزہ رکھتے۔ اور رجب کی ابتدا میں ہمیں جمعہ میں ہم نے بات کہی تھی کہ ہمیں بھی روزوں کا اہتمام کرنا ہے، لیکن یا تو ماحول ہمارا نہیں رہا، سہولتیں نہیں رہی، گھر والے نہیں اٹھیں گے، بہت سی چیزیں ہوں گی، اس وجہ سے نہیں ہو سکتا۔ شب معراج ہے تو چھٹی بھی ہے، یا چھٹی لینے کا ارادہ ہو جاتا ہے تو روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو معراج کا روزہ نہیں ہے، کس چیز کا روزہ ہے؟ رمضان کے اہتمام کے لیے رجب میں رکھنے کا روزہ ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ روزہ ایسا ہے، انشاءاللہ آپ کل بھی رہیں، پرسوں بھی رہیں، جیسے آپ کو سہولت ہے شعبان میں بھی روزے رکھیں۔ کس لیے ہوں گے؟ رمضان کی تیاری کے لیے۔ دوسری بات، آج کی جو رات ہے معراج کی رات ہے، عبادت کی رات نہیں ہے۔ شب برات میں عبادت کا حدیث میں ملتا ہے، شب قدر میں۔ شب معراج عبادت کی رات نہیں ہے، لیکن اگر آپ باہر جا کے کچھ اور کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر مسجد حاضر ہے، اعتکاف کی نیت کر لیں، عبادت کر لیں۔ نہیں، آپ کو دوسرے دن کام پہ جانا ہے، تو اگر میں سو جاؤں گا تو گناہ گار ہوں گا کیا؟ تو گناہ گار نہیں ہوں گے، عبادت کی رات نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جو چیز عبادت کی ضروری ہوتی ہے پھر اس کے نہ کرنے پہ گناہ ملتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کا باہر وقت گزارنے کا ارادہ ہے تو مسجد میں عبادت کا اہتمام کر لیں اور رمضان کی تیاری کے لیے عبادت کر لیں۔ نہیں، اگر آرام کا ارادہ ہے، دوسرے دن کام ہے، تو پھر آرام کریں۔ اب رہا مسئلہ تیسرا کہ ماشاءاللہ چونکہ ہم یہاں جمع ہو گئے ہیں، موقع غنیمت ہے، کچھ بزرگان دین ہیں کہ جن کے سامنے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ماشاءاللہ بچپن سے واقعہ معراج سنتے آ رہے ہیں، کچھ نوجوانوں میں بھی گزشتہ سنا ہوگا، لیکن کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو ابھی بڑے ہو رہے ہیں، شعور میں آ رہے ہیں، تو وہ بھی سنیں گے اور ہم سب اعادہ کر لیں گے۔ فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہو، باتوں کو دہراتے رہو کہ مومنوں کو فائدہ ہو جائے گا، تو انشاءاللہ ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ ہم مختصر طور پہ واقعہ معراج کو سنتے اور سناتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم سب سے پہلے شروع کریں گے اللہ رب العالمین کے کلام سے۔ دیکھیے، ایک ایسا واقعہ ہے معراج کا، ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کو کوئی عقل قبول کر ہی نہیں سکتی۔ جیسے آپ اور ہم ابھی صرف آپ اپنے ذہن میں تصور کر لیں کہ کوئی ایک شخصیت آج کی رات میں 27 رجب شروع ہو چکا، آج کی رات میں
چند لمحوں میں مسجد اقصی بھی پہنچی، پھر وہاں سے آسمانوں پر، ساتوں آسمانوں پر، اس کے بعد سدرۃ المنتہا، پھر عرش پر، پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار، پھر اللہ رب العالمین سے راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، پھر تمام انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئیں، جنت اور جہنم کا سیر ہو چکی، اور یہ تمام ہونے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ پھر جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ بستر بھی گرم ہے، کونڈی بھی ہل رہی ہے، اور جو ہے وہ جس پانی سے وضو کر کے گئے تھے وہ پانی بہہ بھی رہا ہے۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ بالکل ممکن نہیں ہو سکتا، لیکن اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب یہ بات کہی جائے ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ تو یہ بہت عظیم بات ہے اور ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ معزز سامعین اکرام، ہم اس واقعے کو شروع کرتے ہیں قرآن کریم کے ان آیتوں سے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ قرآن ایک ایسا کلام ہے کہ جس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، کسی کو کوئی شک نہیں۔ حدیث ہوگی تو کہیں گے کہ ضعیف ہے، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، دوسرے مسائل ہوں گے، لیکن قرآن کی جب بات آ جاتی ہے 100% صحیح، کوئی اس میں شک کرتا ہے وہ کافر ہو گیا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے۔ صاف اور واضح اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے۔ اور یہاں پہ کسی کو یہ شک بھی نہ ہو کہ روح کو لے گئی ہوں گے، یا پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تو ویسے گئے ہوں گے۔ اگر ویسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے روح، یا ویسا ہوتا تو اللہ رب العالمین کوئی اور الفاظ کا ذکر کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بعبدہ، اپنے بندے کو۔ عبد انسان کے لیے، بندوں کے لیے آتا ہے، تو اللہ نے فرما دیا کہ اپنے بندے کو اللہ رب العالمین مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے، کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ پھر کسی کے دل میں شک بھی نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا پہلا کلمہ ہی یہ کہا کہ سبحان الذی، پاک ہے اللہ رب العالمین کی ذات کہ کسی کو شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور الحمدللہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے۔ اور یہ یوں ہی نہیں ہوا، جیسے جمعہ کے موقع پہ بیان ہو چکا کہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی آزمائشیں لی۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم مسلمان ہیں اور یہ سمجھیں اگر ہم کہ مسلمانی کا کوئی حق ہمیں ادا کرنا نہیں پڑے گا، نہیں، ایسا نہیں ہونے والا۔ اللہ رب العالمین آپ کو آزمائیں گے ہر طریقے سے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تم کو مبتلا کریں گے آزمائشوں میں، ایسے کہ کبھی تمہارے لیے کھانے کو نہیں ہوگا، کبھی تمہیں اپنی جان کا ڈر ہوگا، تمہیں کبھی پھل نہیں ملے گا، کبھی تمہیں دوسری آزمائشوں میں اللہ رب العالمین تمہیں مبتلا کر دے گا، تم پریشان ہو جاؤ گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین دوسری جگہ فرماتے ہیں الا، خبردار کہ مایوس نہیں ہونا، ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ رب العالمین کی مدد قریب ہے، وبشر الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو بشارت عطا فرماتے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں کیا ہے کہ کہیں غزہ میں مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تو کہیں ملک ہندوستان میں مساجد پر جو ہے بلڈوزر چلا کر مساجد کو توڑ کر اور قانون کو دبا کر ظالم حکومتیں اپنے حق میں فیصلہ کروا رہی ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دل میں مایوسی لانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں آپ رو لیں، غم منائیں، تنہائی میں اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آزمائش کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج عطا فرمانی تھی
اللہ تعالیٰ نے اتنا آزمایا کہ وہ نبی جو کبھی عشق بھی نہیں کرتے تکالیف پر، اس نبی کے زبان سے نکل گیا کہ یا رب العالمین کہ آپ نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اتنا اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا۔ اور جب معراج ہوئی، اس سال کا نام عام الحزن ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے عام الحزن، عام غم کا دن، عام غم کا سال۔ کیسے عام غم کا سال ہوا؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی سال میں جس سال معراج ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہوا۔ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پہ گئے، اور طائف کے عواش لڑکوں نے، آوارہ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دی کہ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جنگ احد میں سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہوگی کہ وہاں پہ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ گر گئے تھے، آپ کو مار لگا تھا، تو سب سے زیادہ شاید تکلیف جنگ احد میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پیاری زوجہ، مجھے جنگ احد میں اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی تکلیف طائف کے سفر میں ہوئی۔ اتنا لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی۔ جو چچا سر پہ سایہ تھا وہ بھی چلے گئے، جو زوجہ ام المؤمنین تھی، اتنی محبت کرنے والی ہم سب کی ماں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پہ ساتھ دیتی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آج جن کی بیویوں کا انتقال ہو چکا، ابھی ایک صاحب ہمارے محلے کے ملے تھے، دیندار آدمی ہیں، تو پتہ نہیں ان کو کیا سدھری، تو وہ ہے نہیں موجود، تو پتہ نہیں ان کو کیا سدھری، تو سلام کر کے جاتے ہوئے پھر پلٹے تھوڑی دیر کے لیے، پلٹ کے انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب ایک بات بولنا ہے، تو دور ہی تھے سب کالم تک۔ میں نے کہا جی، تو کہا کہ بیوی کا کیا غم ہوتا ہے، اب ہمیں احساس ہو رہا ہے۔ یعنی اس عمر میں کہ 60-70 کے ہو چکے، لیکن اس کے باوجود بھی زوجہ کی ضرورت ہوتی، اور اس کا جو نہ ہونے کا جو احساس ہے، جن کی بیویاں نہیں ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تب احساس ہوتا ہے کہ کتنی جو ہے اہم چیز ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نرم دل تھے، محبت کرنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا اس سال انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم میں رہنے لگے، اور اس سال کو عام الحزن کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ علماء نے فرمایا کہ یہی ایام تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ ایک لمبے ٹائم تک رکا رہا۔ جو وحی مسلسل آتی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن نازل ہوتا، ایک لمبے ٹائم تک اس کا سلسلہ بھی رکا رہا۔ اس اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ رہنے لگے، اور اللہ تعالیٰ سے بار بار آسمان کی طرف سر اٹھا کے یہ دعا کرتے کہ یا رب العالمین، آپ نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا، میرا کوئی دوست نہیں ہے کہ جس کو اپنے دل کا حال سناؤ۔ اس کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ رب العالمین نے ایک رات حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ آج کی رات یعنی 27 رجب المرجب کی رات تھی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر استراحت پہ تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور بڑے ادب احترام کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، اور بڑے پیارے کلمے کہے اور کہا، ان اللہ یقرؤک السلام ویدعوک۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین آپ کو سلام کہتے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں۔ کون ہیں اللہ رب العالمین؟ اللہ تبارک و تعالی خالق و مالک، وہ رب کے تمام انبیاء کرام کی مجال نہیں ہوئی کہ بات کر لیں، دیدار کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لن ترانی، آپ دیدار نہیں کر سکتے۔ وہ رب ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، ان اللہ یقرؤک السلام، اللہ آپ کو سلام کہتے ہیں، ویدعوک، اور آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جو ہے یہ واقعہ معراج شروع ہوئی، اور اس سفر کے علماء کرام نے 2 نام دیے۔ ایک کو کہتے ہیں اسرا،
جو قرآن میں سورہ اسرا ہے 15ویں پارے میں، سبحان الذی اسرا، اسرا کہتے ہیں سیر اور سفر کو جو زمین پہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر کیا، اس سفر کا نام کیا ہوگا؟ اسرا۔ وہاں سے جو سفر ہوا اس کو کہتے ہیں معراج۔ اس سفر میں جو سواری تھی اس کا نام ہے براق۔ آج کل ہمارے نوجوان ہیں، دیکھیں بائک لیں تو الحمدللہ جو ہے بائک پہ لکھوا دیتے ہیں کہ براق کسی نے لکھا دیا۔ کوئی جو ہے گاڑی پہ لکھاتا ہے رف رف۔ وہ رف رف اور براق کیا ہے؟ براق اسرا کی سواری کا نام براق ہے، معراج کی سواری کا نام جو ایلیویٹر لفٹ نما تھی اس کا نام ہے رف رف۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا اسرا والا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لائی گئی۔ براق کہتے ہیں برق سے، برق بجلی کو کہتے ہیں۔ بجلی کی کیا تیزی ہوتی ہے، آسمان سے زمین پر کب آئی اور چلی گئی معلوم نہیں ہوتا۔ تو اس جانور کا نام جس کو گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا کہا گیا، اس کا نام تھا براق، اور اس کی ہیئت علماء کرام نے ذکر کی، بالکل سفید اور سفید بال والا، خوبصورت، گول مٹول، بہترین دکھنے میں، اور اس کی رفتار کا عالم یہ کہ جہاں تک ہماری نظر جا سکتی ہے، جیسے ہم نظر اٹھائیں تو جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے وہ ایک لمحے میں براق وہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس سواری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لایا گیا، اور جب سواری آئی اور تیاری ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے دل نکالا، اور اس میں نور اور ہدایت اور علم اور نعمتیں اللہ رب العالمین کے ذریعے ڈال دی گئی۔ پھر اس دل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں دوبارہ رکھا گیا، اس پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، اور الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ویسے رہے۔ نہ کوئی ٹاکے لگے، نہ بے ہوشی کا انجیکشن، نہ کوئی پرابلم نہیں، الحمدللہ بآسانی اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکال کر اس میں نور اور ہدایت اور دوسری علم اور نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ڈلوا دی۔ اس کے بعد یہ سفر شروع ہوا۔ مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے۔ جب مسجد اقصی پہنچے، معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں تمام انبیاء اکرام کو جمع کیا۔ دیکھیے معراج کے بہت سے مقاصد ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں، جس کو ہم بیان کرتے اور سنتے چلے جائیں رات بس نہیں ہو۔ بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ان حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ رب العالمین کو بتلانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء والرسل بنانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انی جاعلک للناس اماما، لوگوں کے امام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانس والجن بھی ہیں، جنوں کے بھی امام ہیں، انسانوں کے امام بھی ہیں۔ پھر جب بیت المقدس پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء والرسل بنایا۔ وہ کیسے کہ تمام انبیاء کرام کھڑے ہوئے ہیں، اور جو ہے سب باندھ دی گئی، اور اب نماز کے لیے منتظر ہے کہ کون امام ہوں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا، بڑے ادب سے کہا کہ آج امامت کا حق آپ کے لیے۔ حضرت جبرائیل، حضرت نوح، حضرت آدم اور حضرت یوسف، تمام انبیاء کرام شامل ہے، اور امامت کا منصب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والرسل بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والرسل بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانس والجن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الکل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الملائکہ بھی ہیں۔ یہ تمام چیزیں بتلانے کے لیے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شخصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر دوسرا معراج کا سفر شروع ہوا، اور اس کے لیے جو سواری لائی گئی
علماء نے فرمایا کہ مانند سیڑھی تھی، اب کس نوعیت کی واللہ عالم بالصواب، لیکن وہ اوپر کی طرف جاتی، اس کے لیے لکھا کہ ایلیویٹر کے معنی، لفٹ کے معنی، جیسے ماشاءاللہ آج بات سمجھنے کے لیے آسان ہے کہ جو ہے آپ کتنی بڑی بلڈنگ میں چلے جائیں کہ 100 مالہ بھی ہے، اگر آپ نے کھٹکا دبایا 100، 5 منٹ بہت مشکل، اچھا میں تو گیا نہیں، اب 100 میں کتنا وقت ہوتا ہے، ہم جو ہے 6 7 8 فلور تک چلے گئے تو آدھا منٹ بھی نہیں لگتا، آپ کھٹکا دبا دیں، ٹھہر جائیں، چند سیکنڈ میں الحمدللہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے رف کی سواری دی، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والرسل کا لقب لے کر آسمانوں کی طرف اللہ رب العالمین کے پاس پہنچے، اور اس پورے سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود ہیں، اور سفر کے بہت سارے واقعات جو ہم بالکل اس کو مختصر کر کے جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آگے بڑھتے چلے گئے، 7 آسمانوں پہ پہنچے، اس کے بعد ایک مقام آیا جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ وہاں پہ پہنچنے کے بعد ہوا یوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ آج جو ہے لوگوں کے ذہن میں یا کفار و مشرکین یہ شوشہ چھوڑ دیتے ہیں آہستہ سے، اور بہت ساری برائیاں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، آپ چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں تو بات سمجھنے کے لیے، کل ہی جو ہے بہت دنوں بعد ایک دوست سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے باتوں میں پوچھا کہ حافظ صاحب یہ قادیانی کون ہے؟ تو میں نے کہا پتہ نہیں آپ لوگ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی ملعون وہ ہے جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، انگریزوں نے اس کی مدد کی، آج پورے اسرائیل میں کسی مذہب کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ عیسائی مذہب کو بھی، عیسائی یعنی جو امریکہ اور تمام ممالک کا مذہب ہے عیسائیوں کو بھی اپنے دین کی اشاعت کی اجازت نہیں ہے، سوائے یہودی، صرف وہ اپنی دین کی اشاعت کرتے ہیں، دوسری جو دین کی اشاعت کی اجازت ہے وہ قادیانیوں کو ہے۔ تو فلسطین کے جو مسلمان جیسے جیسے وہ آکوپائیڈ کرتے گئے، قبضہ کرتے گئے، تو فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان کا ایمان کمزور کر دے۔ تو ملعون مرزا غلام احمد قادیانی، تھوڑا سا تعجب ہوا کہ وہ چونکہ دینی مزاج کے نہیں ہے تو ان کو وہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ تو میں نے کہا کہ بھئی آپ کو کیسے معلوم؟ قادیانی جب آپ ڈائریکٹ پوچھ رہے ہیں آپ کو کیسے معلوم؟ تو انہوں نے بڑے محبت بھرے انداز میں، اگر آپ نے بھی کچھ اس طریقے کی باتیں سنی تو ذرا آپ اٹینشن میں آ جائیں، تو انہیں بڑے محبت بھرے انداز میں کہا کہ نہیں، مجھے ایک صاحب ملے، وہ کہہ رہے ہیں کہ قادیانی بڑے اچھے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، اور جو ہے دین کے راستے میں نکل جاتے ہیں، کوئی پیسہ نہیں لیتے، پیسوں کا ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور فلاں بڑا بہرحال یہ بھی تعریف کرنے لگے، اور کہا کہ نہیں وہ آدمی بھی بڑے اچھے ہیں اور وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب سمجھانا یہاں پہ مشکل ہے کہ بھئی سب کچھ اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، تب یہ سمجھایا کیسے جائے؟ ان کی تمام چیزیں اچھی ہے۔ تب ان کو سمجھانے کے لیے چند مثالیں جو ہے دی گئی، اور اس میں جو ہے آپ کو بھی، آپ کے بھی ذہن میں رہیں اس وجہ سے کہ دیکھیں ہمارے والد کے جو ہے 8-10 بچے ہیں، آپ سمجھ لیں کسی والد کے 8-10 بچے ہیں، 8-10 بچوں میں کسی ایک کو کوئی دوست اچھا والا مل جائے، بڑا دیندار سے مراد شریف، بڑا شریف دوست مل جائے، اچھا دوست مل جائے، اور کہے کہ یہ خوبیاں ہیں، اس کو 1 لاکھ روپے دے، 2 لاکھ دے، کاروبار لگا کے دے، سب کچھ کرے، آپ کو پسند آئے گا یا نہیں؟ وہ دوست پسند آ جائے گا نا بھئی، کہ پیسے بھی دے رہا ہے اور اچھی باتیں بھی کر رہا ہے، اچھی اس کا مزاج اور طبیعت سب کچھ اچھی ہے، تو وہ دوست پسند آئے گا یا نہیں آئے گا؟ وہ دوست پسند آ جائے گا۔ پھر اگر وہ دوست اس سے کہہ دے، جو کہ بڑا اچھا ہے مزاجن بھی، پیسے دینے میں بھی، کھلانے پلانے میں بھی، اور کاروبار میں مدد کرنے میں، ہر اعتبار سے اچھا ہے، وہ دوست کہہ دے کہ دیکھیں میری باتیں سب صحیح ہیں اور آپ کی بھی بڑی فیملی بڑی پیاری اور بڑی اچھی ہے، لیکن آپ کے والد ہونے میں، آپ کے والد جو ہیں وہ واقعی آپ کے باپ ہیں یا نہیں ہیں، اس میں مجھے شک ہے، یا پھر یہ کہیے کہ آپ کے والد کے بعد بھی کوئی آپ کے والد ہو چکے ہیں۔
سمجھنے آ رہی بات کہ آپ کے والد جو ہیں وہ والد کے علاوہ بھی کوئی ہیں جو آپ کے والد کے مرتبے میں شامل ہیں؟ آپ قبول کریں گے اس بات کو کہ میرے والد کی طرح بھی کوئی ہے مرتبے میں؟ تو آپ کہیں گے وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جی قبول کر سکتے ہیں؟ کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ یہ بندے سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اگر میں آپ سے ابھی سوال کروں کہ آپ کے بھائی کتنے ہیں، آپ کہیں گے 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، جو بھی ہیں آپ کہہ دیں گے۔ بہنیں کتنی ہیں؟ آپ کہیں گے بھئی 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، ٹھیک ہے۔ پھوپھیاں کتنی ہیں، خالائیں کتنی ہیں، دادی دادا سب آپ بتلا دیں گے اتنے ہیں اتنے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی مائیں کتنی ہیں، ممکن ہے آپ بتا دیں، کسی کی 1 ہے، کسی کی 2 ہیں، کسی کی 3 ہیں، آپ بتلا دیں گے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ آپ کے باپ کتنے ہیں، اس میں بتائیں گے 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے کوئی گنجائش ذری سی بھی؟ ماں ہونے میں گنجائش ہے، سوتیلی ماں ہے، دوسری ہے، تیسری بھی ہو سکتی ہے، شریعت میں چوتھی کی بھی اجازت ہے، تو 4 بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے، صرف سوال پوچھ رہا ہے کہ آپ کے والد کتنے ہیں، کوئی گنجائش ہے جواب کی؟ آپ چپل نکالیں گے، ڈنڈا نکالیں گے اور کہیں گے کہ بدبخت چلو یہاں سے نکل۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی جو ملعون ہے، نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے، اگرچہ اس کے عمل کرنے والے کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں۔ ایک ہے ہماری جماعتیں، ہم جہاں چھوٹے میں لڑائی لڑ رہے ہیں، چھوٹی کی لڑائی یعنی غیر مقلد اہل حدیث ہیں، تبلیغی ہیں، سنی ہیں، جماعت اسلامی ہیں، یہ جو ہے چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، اس کو اتنا بڑھا دیا کہ ہر جماعت نے دوسرے کو کافر کہا۔ فنکشن میں برابر کھانا کھاتے ہیں، دعوتیں برابر کرتے ہیں، رشتہ داریاں برابر کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہی فلاں کی مسجد ہو جاتی۔ اگر گنجائش نہیں ہوتی تو فنکشن میں بھی نہیں ہوتی، گنجائش نہیں ہوتی تو رشتہ داری میں بھی نہیں ہوتی، وہاں پوری چلتی ہے، مسجد میں آتے ہی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو قادیانی ہے، نہ مسجد میں ان کے ساتھ جم سکتی ہے، نہ فنکشن میں جم سکتی ہے، نہ دوستی میں، نہ کسی اور جگہ، اس وجہ سے کہ یہ ایسے ملعون ہیں جیسے کہ کسی نے کہا آپ سے کہ آپ کے والد کتنے۔ تو بہرحال معزز سامعین اکرام، بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ آج ہم میں جو ہے دین کی کمی کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے بھی آ رہے ہیں، شامل ہیں، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی ہیں۔ شکیل بن حنیف ایک نیا فرقہ نکلا، نئی جماعت نکلی، یہ بھی جو ہے بڑے ملعون ہیں، اس نے بھی نبوت اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اگر یہ 2 نام کبھی آپ کے سننے میں آئے، گدیشہ بھی کہا گیا اور ایک ہے گوہر شاہی، تو اس کا ایک ماننے والا ہے، ایک چینل ہے، اس کی باتیں جو ہے بڑی اچھی ہے، اس کے سر کے بال نہیں ہیں، کبھی آپ دیکھیں گے اس کا ایک ماننے والا آئے گا اس کے سر کے بال نہیں ہیں، تو وہ کہے گا کہ دیکھیں گوہر شاہی کا یہ، اور قرآن حدیث ہی بیان کرے گا، لیکن وہ بھی ملعون ہے۔ بہرحال مختصر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی جاتی ہے ان مرزائیوں، قادیانیوں اور حنیفیوں کی طرف سے، اور اس میں شوشے چھوڑے جاتے ہیں اس طریقے کے۔ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر طاقت ہوتی، علم اتنا زیادہ ہوتا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مرتبہ بڑا ہے۔ تو آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، ایک بیری کے درخت کو کہا جاتا ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، فرمایا کہ اس کو گھیر لینے والی چیزوں نے گھیر لیا۔ بہرحال ایک نورانی مخلوق تھی، علماء نے لکھا کہ اس پہ بالکل جمی ہوئی تھی بیری کا درخت، اور بڑا خوبصورت معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی جڑیں فرمایا کہ چھٹے آسمان میں ہیں، اور فرمایا کہ اس کی جڑوں میں اللہ رب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نہریں دیکھی، اس کی جڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نہریں دیکھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ نہریں کس چیز کی ہے، کون سی ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نہر ہے سلسبیل، یہ بھی آپ کو بائکوں پہ مل جائے گا، جی جو پڑھتے ہیں ان کو کتابوں میں، یا پھر جو نہیں تو بائکوں پہ یہ بھی عام طور پہ لکھا ہوا تھا۔ ایک نہر ہے سلسبیل، اور ایک یہ جنت کی نہر ہے۔ دوسری نہر ہے کوثر۔ کوثر تو آپ نے سنا، انا اعطیناک الکوثر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر حوض کوثر پر ہوں گے،
کیا بہترین ماحول ہوگا، اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کوثر پلا دے۔ تو یہ ہوگا کہ کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، ایک قطار ہوگی لگی ہوئی، جسے زمزم لینے کے لیے شاید مکہ مدینہ میں ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی مکہ مدینہ کا دیدار کروا دے، اور جو جا چکے ہیں اللہ انہیں دوبارہ نصیب فرمائے۔ تو ایک قطار ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے زمزم پینے کی۔ ہم تک بھی اگر کوئی سعودی جا کے لا لے، آج کل تو اہمیت کم ہو گئی ہے کہ ہر بندہ چلا جاتا ہے۔ پہلے جب ہم بچے تھے یا پھر اور ہمارے بزرگوں کے دور میں اگر زمزم مل جائے تو بڑا جو ہے محبت سے لے کر اس کو پیتے تھے، چہرے پہ لگایا، سر پہ مل لیا، کہیں درد ہے تو وہاں مل لیا، بڑی اہمیت تھی۔ آج کل چونکہ زیادہ میسر ہے تو اہمیت کم ہو گئی۔ اور پھر کوثر فرمایا کہ جس سے ایک بار بندہ پی لے پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے، وہ کوثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کوثر سے ہمیں جام پلائیں۔ تو فرمایا کہ دو نہریں یہ ہے، اور دو نہریں جو دنیا سے جس کا تعلق ہے، ایک ہے فرات، دوسرا غالباً دجلہ۔ دو نہریں دنیا کی ہے کہ 4 نہریں اس درخت کے سائے میں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل آپ رک گئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میری حد بس یہیں تک کی ہے، میری حد بس امام الملائکہ۔ آپ کو ایک لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا گیا کہ فرشتوں کے بھی امام ہیں۔ کیسے ہیں کہ فرشتوں کا جو فرشتہ امام ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور وہ سدرۃ المنتہا پہ آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے بڑے ادب اور بڑی عاجزی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میری حد یہیں تک ہے، اس کے آگے اب میں نہیں جا سکتا۔ کچھ نے کہا کہ اس کے آگے میں جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا۔ کون؟ جبرائیل علیہ السلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا کہ ان کے پیر تہ تیغ زمین کے نیچے ہیں، اور ان کا سر آسمانوں کے اوپر ہے، اور دونوں ہاتھوں پروں کے درمیان میں انہوں نے مشرق اور مغرب کو گھیرا ہوا ہے۔ اتنی بڑی طاقتور فرشتہ۔ فرمایا کہ اگر آسمان سے کوئی چیز گرے، زمین پہ آئے، ابھی 1 فٹ یا 1 بالشت ہو، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اوپر سے حکم ہو کہ اس کو روک دو، تو فرمایا کہ وہ آسمان سے چند اب لمحے بھی نہیں ہو سکتے، بالکل وہ گرنے سے پہلے آئیں گے اس کو روک لیں۔ اتنی طاقتور فرشتہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پہ گئے، ظالموں نے ستایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو اس طائف شہر کو، وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان میں، فرمایا کہ ان دونوں پہاڑوں کو ملا دو اور یہ طائف والوں کو نیست و نابود کرو۔ اتنی طاقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ وہ فرشتہ سدرۃ المنتہا پہ پہنچنے کے بعد عاجز آ جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین سے محبت کے سامنے وہ فرشتہ عاجز آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے آگے نہیں جا سکتا۔ یہاں پہ اور ایک بھی حکمت ہے کہ دیکھیں اللہ رب العالمین کی کوئی جہت نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی رخ نہیں ہے، بس کہہ دیا گیا کہ عرش پہ ہیں، کہاں ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اوپر ہیں۔ اللہ کی کوئی خاص جہت مقرر نہیں ہے، اور جس قبلے کی طرف آپ رخ کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ بس بیت اللہ کی طرف رخ کرو، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، کہ مسجد حرام کی طرف رخ کرنا ہے۔ اللہ کا حکم ہے، ہم رخ کر رہے ہیں۔ اللہ بیت اللہ میں نہیں ہے، اللہ مکان سے، زمان سے، جہتوں سے اور ان تمام طریقے کی چیزوں سے پاک۔ اسی لیے فرمایا اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، بس ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے اور ان تمام چیزوں سے پاک۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ تنہا
اللہ رب العالمین کا دیدار کے لیے وہاں سے آگے بڑھے، اور کتنی دور گئے، کہاں گئے، کیا ہوا، کہ کسی کو نہیں معلوم، کوئی جہت متعین نہیں کر سکتا۔ بس یہ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہ نہ آنکھیں پھل کے جھپکی اور نہ ادھر ادھر دیکھا، بس اللہ کی طرف گئے اور اللہ رب العالمین کا دیدار کیا۔ کیسے؟ خواب قوسین، فرمایا کہ جس طرح دو پل ملتے ہیں، جب دو پل ملتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے، مثال دی جاتی ہے قاب قوسین کی، تو اللہ رب العالمین کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قریب گئے اور اللہ رب العالمین کا دیدار کیا۔ یہ معراج ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 رجب میں، اور یہ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 رجب کو ملا، اور ہم خوش نصیب اس لیے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاجز ادنا گنہگار امتی ہیں۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی۔ معزز سامعین اکرام، اس کے بعد ہوا یوں کہ جب دو دوست کا ملن ہوتا ہے اور دو دوست ملتے ہیں تو وہاں پہ کچھ تحفہ لینا دینے کا جو ہے معاملہ ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کو کیا تحفہ دے سکتے تھے؟ قربان جائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا پڑھی، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، کہ یا رب العالمین میری زبانی عبادتیں پوری آپ کے لیے، میری بدنی عبادتیں پوری آپ کے لیے ہے، اور میری مالی عبادتیں للہ پوری اللہ رب العالمین۔ یہ 3 جامع کلمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے، اور ہم نماز میں روزانہ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواباً تحفہ عطا فرمایا، السلام علیک ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اللہ رب العالمین کی برکت ہو۔ اس موقع پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گناہگار امتیوں کو یعنی ہم کو یاد رکھا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا ہم پر اتنا کرم ہے، اتنا احسان ہے کہ جس کو ہم بتلا اور سمجھا نہیں سکتے۔ بغیر مانگے کے، بغیر کوشش کے، بغیر کسی فکر کے اللہ رب العالمین نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر اتنا احسان ہے کہ نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر سکے، نہ ہم فرائض پر عمل کر سکے، اور نہ ہم دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر سکے، جو کہ ہمیں کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، معزز سامعین اکرام، خاص طور پہ نوجوان بچے، الحمدللہ آپ لوگ فکر کر رہے ہیں، لیکن سمجھ لیجئے اس بات کو کہ زندگی مختصر سی ہے، باقی نہیں رہنے والی۔ اپنے چہروں پر داڑھی کو سجائیے، اپنے لباس کو درست کیجئے، اپنی نمازوں کی فکر کریے، حلال اور حرام میں فرق کریے، سچ اور جھوٹ میں فرق کریے، نور اور ظلمت کو پہچانیے، حق و باطل کو پہچانیے۔ یہ پوری دنیا آپ کی مرہون منت ہوگی۔ کیا کسی کی مجال ہے کہ ہماری مساجد کی طرف، مدارس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کیا معاملہ تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا، جس طرف مسلمانوں کی فوج جاتی، وہاں کے شہر والے، وہاں کے ملک والے اور وہاں کی قریہ اور بستی والے یہ کہہ دیتے کہ ہم مسلمانوں سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، جو بھی آپ کا معاملہ ہے ہمارے سامنے رکھیے، ہم اس بات کو تسلیم کر لیں۔ آج اگر ہمارا وہ ایمان ہو جائے، آج ہم یہ نہ دیکھیں کہ ترکی نے کیا کیا غزہ میں، سعودی کیا کر رہا ہے، یا فلاں کیا کر رہے ہیں، ہم یہ تو دیکھ لیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اگر ہم وہ کر سکیں الحمدللہ، پھر آپ اپنی زندگی میں کامیاب۔ فرمایا کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر میں سدھر جاؤں یا میں تھوڑا بہتر ہونے کی کوشش کروں تو کیا ہو جائے گا، نہیں، بالکل ایسی بات نہیں۔ جمعہ میں ہم اکثر جو ہے تقاریر ہوتی ہے مختلف موقعوں پہ، ابھی 2 دن میں 2 صاحبین ملے، اور دونوں نے مثبت جو ہے پازیٹیو اور مثبت جو ہے بات رکھی کہ الحمدللہ
اس وجہ سے کہ بیان سنا یہ برائی چھوڑ دیا۔ اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ایک بندے نے کہا کہ نہیں، سننے سے کچھ نہ کچھ عمل تو ہو جاتا ہے، سخت کہا جائے نرم کہا جائے، بہت سا علم آتا ہے، سنتے ہیں عمل کا ارادہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اپنا داعیہ اور ارادہ یہ کر لیں تو کیا بعید بات ہے، کیا مشکل بات ہے کہ جو چیز ہمارے نبی کو پسند ہے، اس نبی کو جس کے لیے اللہ رب العالمین دعا کر رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس موقع پر ہم اگر کسی بادشاہ کے پاس چلے جائیں، وہ ہماری تعریف کرے تو ہم تکلفات میں مرے جائیں گے، اس کے پاس کہیں گے کہ نہیں میں تو ویسا اور میں ایسا اور میں ویسا، بس جو کیا کہتے ہیں تکلف کرتے ہوئے اور عاجزی کرتے ہوئے اس کے پیٹ میں منڈی ڈال دیں۔ لیکن قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعریف اور دعائیہ الفاظ کہہ رہے ہیں، اور فوری جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ مجھ پہ بھی رحمت نہ ہو، صرف مجھ پہ نہ ہو بلکہ میرے جو نیک بندے ہیں، السلام علینا سلامتی ہو، عباد اللہ الصالحین میرے نیک بندوں پہ بھی اللہ رب العالمین کی سلامتی۔ معراج کے اس موقع پر جہاں کے کوئی جہت نہیں، صرف اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہیں، اس موقع پر میدان محشر میں کیا ہوگا؟ دیکھیے جیسے ہم نے کہا کہ معراج کی بہت سے جزویات ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رحمت کے خزانے بھی دکھلائے، اپنے رحمت کے خزانے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے۔ یہی وجہ ہوگی کہ میدان محشر جب سب پریشانی کے عالم میں ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ جو ہے ہمارے لیے سفارش کر دیجیے، وہ کہیں گے کہ نہیں، آج اللہ کے سامنے بات کرنا یہ ہماری ہمت نہیں ہو سکتی۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تمام کے پاس ان کی امت کے لوگ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیں۔ انبیاء کہیں گے کہ نہیں، اللہ کے سامنے آج کھڑے ہونے سے ہمیں ڈر ہو رہا ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ اتنے جلال میں ہوں گے، وہ خوف ہوگا اس میدان محشر میں، اور کوئی ایسا نہیں کہ انویزیبل چیز ہوگی غائبانہ، جیسے ہم سو جاتے ہیں تو خواب آیا ختم ہو گیا، ویسے نہیں ہوگا، بلکہ ایک دن 500 سال کے برابر ہوگا۔ جیسے اب احساس ہے نا آپ کو بیٹھے ہوئے، تکلیف ہے بیٹھنے کی، بے چینی ہے یا تھوڑا سا خوشی ہے سننے کی، جو بھی اب کیفیت ہے، بس اسی کیفیت اور حالت کے ساتھ میدان محشر میں ہم جمع ہوں گے، اور سب اللہ رب العالمین کے خوف میں کہ غیبی آواز، یعنی اللہ ہیں، اب بس وہ بھی فیصلہ کرنے والے ہیں۔ فرشتوں کا ہجوم چاروں طرف، تمام انسانیت پریشان حال ہوگی، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی سینے تک، کوئی مکمل پسینے میں ڈوبا ہوا وحشت کے عالم میں ہوگا، کسی کو فرشتے کھینچ کے لے جا رہے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر کی تعبیر بتلاتے ہوئے اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر بندہ، ہر ذی روح وہاں پہ ننگا ہوگا۔ ام المؤمنین نے فوری سوال کیا، فرمایا کہ میری عائشہ آدھا دین ہے، تو ام المؤمنین سوال پوچھ لیتی۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہاں پہ سب ننگے ہوں گے تو لوگ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے، شرم و عار نہیں آئے گی؟ وہ جواب ہمارے لیے، میرے لیے خاص، آپ کے لیے بڑی عبرت کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحشت کا وہ عالم ہوگا، آدمی اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکے گا۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ بھی ٹکر ہو گئی، کسی کے ساتھ ہوا ہو، اچھا ہم کو جب اساتذہ مار دیں تب ہوتا ہے ذرا زور سے چھڑی پڑ گئی یا دھپا زور سے پڑ گیا، یا والد صاحب یا والدہ کبھی ڈرانے کے لیے چھوٹے بچوں کو بالکل طیش میں آ گئے، اب سمجھ میں نہیں آتا بازو بھائی ہے کیا ہے کون سی چیز ہے، بہرحال حواس باختہ جس کو کہتے ہیں ہو جاتے ہیں۔ تو میدان محشر کی سختی ایسی ہوگی، اللہ کا رعب اور جلال ایسا ہوگا کہ انسان خود ننگا، بازو والے، پوری انسانیت ننگی ہوگی، لیکن اسے یہ احساس نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے، بس یہ فکر ہوگی کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یُغْنِی۔ اللہ نے فرمایا کہ اس روز ہر شخص ایک شان بے نیازی میں ہوگا، وحشت میں اور پریشانی میں ہوگا کہ میرا کیا ہوگا۔ انبیاء اکرام کا بھی قریب یہی معاملہ کہ انبیاء اکرام بھی کہیں گے کہ آج ہم اللہ رب العالمین سے بات نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی، اور معراج میں جہاں بہت سی چیزیں دکھلائی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ قرآن میں بیان فرمایا ان رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز سے کشادہ ہے۔ تو جو بندہ جانے گا تو وہ بندہ مانگے گا بھی وہی۔ جیسے لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ بھئی تھوڑا تعاون مانگ لیں، بھئی کس سے مانگے اب؟ اچھا آپ سب کر سکتے ہیں تعاون، لڑکیوں کا مدرسے کی تعمیر چل رہی ہے ماشاءاللہ، گراؤنڈ فلور بہت سے معاونین بیٹھے ہوئے ہیں، جناب عبدالقدیر صاحب، عبدالرحیم صاحب اور ریاض صاحب اور بھی اسحاق صاحب ہیں، اور ماشاءاللہ آپ تمام بھی اس میں جو ہے کسی نہ کسی قدر شامل ہیں، اور بھی جیسا بھی آپ ممکن ہو، 1 تھیلا سیمنٹ، 2 تھیلے، 4 تھیلے، 5، 10، جیسا اینٹ ہو، جیسا بھی ممکن ہو شامل ہو سکتے۔ اور ان تمام معاونین کا جو ہے جزاک اللہ خیر، کہ آج کے اس دور میں جب کہ بندہ جو ہے اپنے آپ پہ خرچہ کرنے کے لیے جھجک رہا ہے، کہیں کچھ کم نہ ہو جائے اکاؤنٹ میں، دوسرے کے لیے تو بڑا مشکل ہے، اپنے آپ کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، غریب کے لیے، لیکن اس وقت میں ایسے سخت موقع پر جب کہ پیسوں کی بڑی قیمت ہے، ماشاءاللہ ہمارے معاونین نے مدرسے کی تعمیر کی، اور گزشتہ 1-1.5 مہینے میں الحمدللہ جو ہے قریب 4-5 لاکھ روپے کا جو ہے کام ہو چکا۔ ابھی فرسٹ فلور پہ چونکہ گزشتہ تراویح ہوئی تھی، لیڈیز تراویح ہوئی، تو قریب آدھے حصے میں باتھ روم اور آفس بن گیا، وہ پورا حصہ فل ہو گیا تھا۔ اب جو اسی لیے ضرورت ہے کہ فرسٹ فلور کم از کم جو ہے اس کا ہال کمپلیٹ ہو جائے گا، تو ہماری مائیں بہنیں رمضان میں ان کی کچھ دلجوئی بھی ہوگی، گھر سے نکلیں گی تو پھر وہاں پہ ان کو نماز پڑھنے کا، تراویح کا اہتمام ہوگا، ایک دوسرے سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اب ہم تو ہے گھر سے نکلنے نہیں دیتے، الا ماشاءاللہ بہت لڑکے وہ چلے جائیں تو کسی دعوت، ورنہ تو پھر ان کے لیے مسئلہ ہے بڑا، تو ہم جانے نہیں دیتے۔ تو ایک موقع ہوا، گزشتہ ذہن میں بات آئی، بڑوں نے، دینداروں نے مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے کریے، عورتوں کا کچھ دینی ماحول بنے گا، تو ماشاءاللہ ہوگا۔ ممکن ہے مستقبل میں لڑکیوں کی تعلیم کا بھی آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ سب کس لیے ہے؟ جیسے ہم نے ابتدا میں شعر کہا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرادی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ تو ہمارا پورا مقصد ہی یہی ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس نصیحت پہ کہ انہوں نے اپنے بچوں سے کہا تھا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم ہرگز مطمئن نہ ہونا جب تک کہ تمہاری جان نہ نکل جائے۔ تو ہم اور آپ سب مل کے یہ اگر کوشش کریں، الحمدللہ اس مدرسے میں بھی آپ نے بچوں کی نعتیں سنی، تقریر سنی، اس طرح بہت سارے بچے ہیں، اور ابھی جو صاحب نے حمد پڑھی اللہ اللہ والی، وہ مظفر صاحب ہیں، محلے میں رہتے ہیں، جناب مشتاق صاحب کے داماد ہیں، اور خود ان کی شخصیت اچھی ہے، تو صبح فجر بعد بچوں کو آ کے کمپیوٹر سکھا دیتے ہیں۔ قریب 3 مہینے ہو گئے ماشاءاللہ۔ جیسے سب کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی ہوشیار ہوتا ہے تو مدرسے کے بچے ہوتے ہیں، تو ہمارے بھی بچے ماشاءاللہ بڑے ہوشیار ہیں، پھر ان کو کمپیوٹر سکھایا جا رہا ہے تو وہ اچھے انداز میں کمپیوٹر بھی سیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے کام ہو رہا ہے، اور عین ممکن ہے کل ہم رہیں نہ رہیں، ہماری زندگیاں ختم ہوگی، اگر ہماری آنے والی نسلوں میں کچھ اچھے بچے، کچھ دین کی فکر کرنے والے نکل جائیں، تو پھر انشاءاللہ جو ہے ہمارا ماحول انشاءاللہ آہستہ آہستہ تبدیل ہوگا۔ تو بہرحال معزز سامعین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت دکھلائی۔ اچھا اسی پہ بات نکلی تھی کہ ہم کو بھی معلوم ہوگا کہ کتنا اماؤنٹ ہے تو مانگنا بھی آسان ہوگا۔ اب بینک بیلنس آپ چھپا کے رکھیں گے تو پھر پوچھیں گے کیسے، پتہ نہیں بھائی ان کو ہی جو ہے ضرورت ہوگی، تو اسی لیے بتلا دیجیے کیجیے کہ بھائی ہمارے پاس تھوڑا سا ہے، تو ہم کو بھی پوچھنے میں آسانی ہوگی۔ اچھا یہ شریعت کی بات ہے، تھوڑا سا ہنسی میں کہی جا رہی ہے، لیکن شریعت کی بات ہے کہ زکوٰۃ جو دی جاتی ہے، ایک ہوتا ہے صدقہ نافلہ۔ اچھا بات سمجھیں نوجوان،
کہ ایک ہوتا ہے صدقہ نافلہ، جس کو کہا گیا کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی چھپا کے دینے کا مقصد۔ ایک ہوتا ہے زکوٰۃ کا مال، زکوٰۃ کا مال اعلانیہ طور پہ دیں۔ کیسے دیں گے زکوٰۃ کا مال؟ بتلا کر دیں اعلانیہ طور پہ کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ اعلانیہ یہ نہیں کہ مسجد میں اعلان ہو رہا، اعلانیہ طور پہ کہ میری زکوٰۃ اتنی بنتی ہے۔ تو جب معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی 10,000 20,000 25 50 1 لاکھ آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے، تو اب اندازہ کر لیا جائے گا کہ آپ کتنے مالدار ہیں۔ اس حساب سے آپ کو دین کا کام لیا جائے گا، اس حساب سے اللہ رب العالمین آپ کو برکتیں دیں۔ جی، تو ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے کو خبر نہ ہو۔ رمضان میں یا زکوٰۃ دیتے ہوئے اس فلسفے کو نہ چلائیں، اس فلسفے کو صدقہ نافلہ میں چلائیں۔ صدقہ نافلہ روزانہ آپ کر رہے ہیں، چھپا کے کر لیں۔ زکوٰۃ دیں گے تو کیسے دیں گے؟ اعلانیہ طور پہ کہ ہماری اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، یا آپ رکھیں یا فلاں رکھیں، جو بھی ہے کہ اتنی بنتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رحمت جو ہے دکھلا دی۔ اب جب رحمت دکھلا دی جائے تو مانگنا کیا ہوگا؟ آسان ہوگا۔ میدان محشر ہر نبی وہ خود فکر مند ہوں گے کہ میرا کیا ہوگا، پھر تمام امتیں مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں گی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے۔ اور سبحان اللہ، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں اور تمام کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ نہ کسی نے پہلے کی ہوگی، نہ کوئی بعد میں کر سکے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا کہ اللہ رب العالمین اپنے جلال سے نکل کر اپنے جمال میں آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پورے میرے امتیوں کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ اور کیوں مانگیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت جو ہے، رحمت کے خزانے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دی۔ ایک آخر بات کہہ کے ہم بالکل بات کو اپنی سمیٹتے ہیں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو رحمت کے خزانے دکھلا دیے، اس کے علاوہ اور ایک بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ام المومنین سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو، اچھا یہ حدیث کی سچی باتیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی فلسفہ سنایا جا رہا ہے، بالکل سنجیدگی سے اچھی باتیں آپ کو سنانے کی کوشش ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی، ہر نبی کو ایک دعا دی، اور اس نبی نے اپنی اپنی زندگی میں وہ دعا مانگ لی، اور وہ دعا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی دی کہ کوئی بھی چیزیں مانگ لیں ہم وہ عطا کر دیں۔ مجھے کئی مرتبہ موقع آیا لیکن میں نے وہ دعا نہیں مانگی اور اس کو میں نے محفوظ کر لیا۔ فرمایا کہ اس دعا کا استعمال میں میدان محشر کروں گا اور اللہ رب العالمین سے کہوں گا کہ یا رب العالمین میری اس دعا کے بدلے میں میرے امتیوں کی بخشش اور مغفرت فرما دی۔ تو یہ معراج نامہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج ہے۔ مختصر طور پر ابھی بہت ساری باریکیاں اور بہت ساری چیزیں اس میں شامل حال ہے، تو آج یعنی 27 رجب کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا خوبصورت، بہترین اور بڑا تحفہ عطا فرمائے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اس میں بھی بہت ساری جو ہے حکمتیں شامل تھی کہ کفار و مشرکین کو بھی یہ بتلانا مقصود تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان نبوت کے بعد ایک بات کہی تھی ان کے چچا کے پاس جا کر کہ اگر آپ کے بھتیجے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ہم مکے کی سب سے خوبصورت لڑکیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کریں، آپ کے بھتیجے چاہیں تو مکے کی سب سے خوبصورت بلڈنگز اور عمارتیں ہم آپ کے بھتیجے کے حوالے کر دیں، آپ کے بھتیجے چاہیں تو ہم سب سے بہترین خزانہ یعنی ہیرے موتی آپ کے بھتیجے کے حوالے کر دیں، اور جو بھی وہ شرائط رکھیں اور جو بھی وہ شرط رکھ دیں گے ہم اس کو تسلیم کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں گے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا
کہ مجھے مال کی لالچ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا نبی اور رسول بنا کے بھیجا، میں اس بات سے ہرگز نہیں ہٹوں گا کہ کہہ دوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کفار و مشرکین کو بتلانا تھا کہ دیکھ لو کہ ہم نے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بلند مرتبہ عطا فرمایا کہ جس کے سامنے تمہارے پیسے، تمہاری عمارتیں اور تمہاری جائیدادیں، تمہارا حسن وہ بالکل بیکار ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ بلا کے قیمتی تحفے عطا فرما دی۔ اس کے ساتھ ساتھ کفار و مشرکین میں شک تھا، اکثر ظالم تھے، متشکی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے، تو انہوں نے موقع سمجھا اور کئی وہ لوگ جو سفر پہ جاتے وہ بھی آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے، جھوٹا کہنے لگے اور بہت ساری باتیں کہنے لگے۔ اس میں ہوا یوں کہ کچھ لوگ جو بیت المقدس گئے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے پہلے بیت المقدس نہیں گئے، نہ پہلے گئے نہ بعد میں گئے، نہ پڑھنا جانتے تھے کہ اس کی کیفیت پڑھ لیں۔ تو بہرحال کفار و مشرکین نے، ان کے بڑوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا چلیے آپ گئے ہیں تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ گئے ہیں تو ہم آپ سے سوال کر لیتے ہیں، اس کا آپ جواب دے دیجئے۔ اب اس کے بعد سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ بتلائیے کہ بیت المقدس کی کتنی کھڑکیاں کس نوعیت کی ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں اور کس نوعیت کی ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی باشعور آدمی جب اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ما زاغ البصر وما طغیٰ، نہ پلکیں جھپکی نہ ادھر ادھر دیکھا۔ اللہ کے پاس وہاں عرش پہ جا کے ادھر ادھر نہیں دیکھا، تو یہاں بیت المقدس جا کے کیا کھڑکیاں کوئی گنا کرتا ہے؟ پھر اللہ کے نبی کیا کھڑکیاں گنیں گے؟ لیکن بے تکا سا سوال تھا۔ آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو کیا وہاں کھڑکیاں گنتے ہیں، پردے گنتے ہیں، سیڑھیاں گنتے ہیں؟ نہیں گنتے، خاموشی سے جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ جیسے ایک ٹیچر نے، ایک اسٹوڈنٹ، عالم صاحب نے ایک طالب علم کو سوال کیا، اور وہ سوال کیا تھا، ایسے ہی بے تکا تھا، یعنی ان کے دماغ کو دیکھنا تھا کہ صحیح ہے یا تیز چلتا ہے، یعنی عالم ہونے کے لیے ہوشیار بھی ہونا ضروری ہے۔ اب وہ لوگ جو سمجھتے ہیں سمجھے، لیکن ہوشیار ہونا ضروری ہے اور سمجھدار آدمی ہوشیار ہوتا ہی ہے۔ تو بہرحال اس طالب علم سے سوال کیا گیا، سوال کیا تھا طالب علم سے، جو ہے تکرار کا سوال تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ جس سیڑھیوں سے تم، فرسٹ فلور یا سیکنڈ فلور پہ امتحان تھا، جس سیڑھیوں سے تم آئے ہو بتلاؤ کہ وہ سیڑھیاں کتنی ہیں۔ بچہ طالب علم بھی ہوشیار تھا، وہ اسٹوڈنٹ، تو اس نے کہا کہ اس کی سیڑھیاں، جو مدرسے کی جو ہے وہ سیڑھیاں اتنی ہیں جتنی آپ کے بیگم کے ہاتھ میں چوڑیاں ہیں۔ اب وہ آپ بتلا دیجئے کہ چوڑیاں کتنی ہیں، سیڑھیاں بھی اتنی ہیں۔ تو یہ کوئی سوال ہے نہیں، سینس والا کوئی سوال ہوتا نہیں ہے، اس کا کوئی معقول جواب بھی نہیں دیا جاتا۔ آپ کہیں دعوت میں جائیں تو فنکشن کی سیڑھیاں کتنی ہیں، وہ کتنا ہے، بے تکا سا سوال ہے۔ لیکن کفار و مشرکین نے کیا یہ سوال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب العالمین، اب جواب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، ان کو موقع مل جائے گا چڑھانے کا، ستانے کا۔ اللہ رب العالمین نے بھی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، کن فیکن کے مالک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے پردے ہٹا دیے اور بیت المقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا۔ اب وہ پوچھتے ہیں کہ کھڑکیاں کتنی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں اتنی ہیں، سیڑھیاں اتنی ہیں، کلر کیا ہے، یہ نوعیت کا ہے، فلاں ڈور کا ہے، یہاں پہ ہے، تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے صاف صاف بتلا دی۔ معزز سامعین اکرام، یہ بھی ایک حکمت تھی کہ کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو مانے، تو جسم کے ساتھ اور پوری کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا یہ خوبصورت اور بہترین تحفہ عطا فرمائے۔ اب ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو جگائیں۔ دیکھیے، ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بڑے والد کے بیٹے ہو جانے سے کام نہیں بنتا، یا پھر کسی بڑے خاندان سے نسبت ہو جانے سے کام نہیں بننے والا۔ جیسے شاعر نے کہا کہ بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ اگر آپ کی نسبتیں چاہے کسی سے ہوں،
لیکن صرف نسبت ہو جانے اور اس نسبت کا غلط استعمال کرنے سے پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب ہماری نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو خاص طور پہ نوجوان ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں جو مسجد میں ہیں یا جو نہیں ہیں، اپنی زندگی کے حالات کو درست کریں، خدا را اللہ کے واسطے، اپنی اولاد کے واسطے، اپنے والدین کے واسطے، محلے بستی کے غریب محتاج کمزوروں کے واسطے۔ آج ضرورت ہے اٹھ کھڑے ہونے، آج ختم ہو گئی ہے کیفیت، ایمانی جذبے آج ختم ہو گئے ہیں۔ یقین جانیے ایمانی جذبے بالکل ہمارے مردہ ہو چکے، ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے۔ بڑے کام کرنا تو دور کی بات ہے، ہم سے چھوٹے چھوٹے کام نہیں ہوتے، لیکن اگر ہم چاہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر نسل میں اگر عربی نسل گھوڑا ہو کبھی نہ کبھی دوڑے گا ضرور۔ یقیناً ہم بھی مسلمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، وہ ایمانی جذبہ ہمارے اندر ہے، کہیں دب گیا ہے وہ الگ بات ہے، اس کو جگانے کی ضرورت ہے۔ آج محلہ بستی شہر پوری مسلم قوم آپ کے انتظار میں ہیں۔ آپ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، آپ یہ سمجھیے اور یہ ارادہ کیجئے کہ میں ہی کروں گا۔ آپ اپنی طرف سے ارادہ کر لیں کہ میں کروں گا بہتر سے بہتر کام، کچھ نہیں، ایک بیوہ کی مدد کروں گا، ایک یتیم کی مدد کروں گا، اپنی گلی کا خیال رکھوں گا، اپنے گھر کا خیال رکھوں گا، اس میں برائیاں بری چیزیں نہیں ہونے دوں گا۔ امام ہے تو وہ سوچ لے کہ میں اپنے اطراف میں مسئلہ نہیں وہ لے لیں گے، اس کے علاوہ کوئی دوسری عبادت کا شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اصول بتلائے ہیں کہ جہاں تم فاتح ہو کر جاؤ گے، نہ وہاں کی عبادت گاہیں توڑنا، نہ وہاں کے بڑوں کو، بوڑھے بزرگوں کو، عورتوں کو مارنا، نہ وہاں کے بچوں کو مارنا، جیسے آج فلسطین میں ہو رہا ہے، معصوم بچہ بھی ہوگا اس کو مارے گا۔ گزشتہ میں ویڈیوز آئے تو دیکھنے کا موقع، گھوڑے چل رہے ہیں گھوڑوں کو شوٹ کر دیا، 2 مینڈے چل رہے ہیں مینڈوں کو شوٹ کر دیا۔ نہ جانوروں کو ماریں گے، نہ درخت کاٹیں گے، نہ عمارتوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو آج وہ ظالم ہر ایک کو جو جنگ کا اصول ہے، تمام اصولوں کو توڑ کے مسلمانوں پہ ظلم کی ظلم و بربریت کی اس نے داستان لی، لیکن تمام خاموش ہیں۔
یو این فیل ہو گیا، جو ہے انٹرنیشنل کورٹ فیل ہو گیا ہے، اوپر سے یو این کا جو چیف تھا اس کو پاگل اور جھوٹا اور نہ جانے اس کو کیا کیا کہہ دیا گیا، وہ بیچارہ ڈر کے خاموش جو ہے اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ اب مسلمانوں کا پرسان حال کون ہے؟ اب اس پر کہہ دیا جائے کہ تمہارا دور کتوں کا ہے، ہمارا دور آئے گا ضرور۔ یا یہ کتوں سے بڑھ کے کام ہے کہ کسی کے گھر پہ بم ڈالا گیا، پھر اس کے گھر کو تباہ کر کے بلڈوزر چلوا دیا گیا، اس کے نسل کے معصوم نوجوان بچوں کو مار دیا گیا، پھر اس کو رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں، شیلٹرز بنائے گئے، پھر وہاں بھی جب تم چاہو بمباری کر دو گے، کھانے کے لیے نہیں دیا جائے گا۔ یہ ظلم و بربریت کی وہ مثال ہے کہ تاریخ میں ایسی نہیں ہے۔ ایک شیب ابی طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، دوسرا ان غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ، بڑی ظلم و بربریت کا کام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا اس دنیا میں، اور اس وقت تک قیامت بھی نہیں آنے والی، اور جو کہہ رہے ہیں نا لوگ اکثر کہتے ہیں کہ قیامت کوئی جلدی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہودیوں پر لعنت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر لعنت کی اور کہا کہ قیامت تک تم در بدر پھرتے رہو گے، ٹھوکریں کھاؤ گے، ذلیل ہو گے، لوگوں کی گالیاں سنو گے اور مار کھاؤ گے۔ اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ تم پھر اسرائیل سے پھر سے نکلو گے، بھٹکارے جاؤ گے، مختلف پھر ممالک میں پھرو گے، پھر وہ جو دور ہوگا مہدی علیہ السلام کے آنے کا وہ بہت بعد کا ہوگا، بہت بعد کا ہوگا، ہزار اللہ کو پتہ نہیں کتنے سال ہوگا، اتنے سال ان یہودیوں کو، ظالموں کو ذلیل ہونا پڑے گا۔ اور ان یہودیوں کی طرح یہ مسلمانوں کو سمجھنے کے لیے، نوجوانوں کو، ان یہودیوں کی طرح ہمارے ملک میں کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو ان کی پالیسی پہ عمل کرنا چاہتی ہیں۔ یہ ملک امن و امان کا گہوارہ ہے، مسلمانوں نے الحمدللہ اس کو آزاد کیا۔ آج بھی جو ہم خاموش ہیں اس وجہ سے کہ مسلمان میں، اس ملک میں امن و امان باقی رہے، اس وجہ سے۔ لیکن اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارا جو دن کا اجالا ہے کبھی ختم نہیں ہوگا، تو اچھے اچھے سورج ڈوب گئے، تمہاری بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، آج نہیں تو کل تمہاری بھی حکومت جائے گی، تم بھی ڈوبے ہوگے۔ انشاءاللہ جب مسلمان آئیں گے امن و امان کے ساتھ، نہ کہ اس ملک میں، پوری دنیا میں انشاءاللہ مسلمانوں کی حکومت ہوگی، اور وہ اچھے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس دنیا کو چلائیں گے انشاءاللہ۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر دل میں یہ بات پیوست ہو جائے کہ میں کروں گا۔ کوئی بھی بات سنے تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ کون کرے گا؟ جی کون کرے گا؟ وہ بلی کے گلے میں گھٹا کون باندھے گا؟ چوہوں نے مشورہ کیا تو گھٹا کون باندھے گا؟ تو پہلے پوری میٹنگ ہوئی اچھی سی، پھر گھٹا باندھنے کی بات آئی، پھر سب نے کہا کہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر وقت زیادہ لگے ہوگا، اس کے باوجود بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں تو تمہاری آنے والی نسلیں، تم نہیں تو کوئی اور قوم کو اللہ تعالیٰ جو ہے کنورٹ کرے گا، وہ آگے کرے گا۔ لیکن پھر اس کے لیے آپ کی آنے والی نسلوں کو بڑی تکلیفیں ہوں۔ آج آپ ایک مسجد دیکھ رہے ہیں، دو دیکھ رہے ہیں، تین دیکھ رہے ہیں، پتہ چلے گا کہ محلے کی مسجد ڈھا دی گئی، گھر میں سے آپ نہیں نکل سکتے، یہاں آپ سے مراد ہماری نسلیں گھر میں رہیں گی بیٹھی ہوئی ڈرتے ہوئے کہ ہم پہ کہیں حملہ نہ ہو جائے۔ لیکن اگر ہمارا ایمان جاگے گا تو کم از کم ہمارے محلے، ہمارا شہر محفوظ رہے گا، وہاں پہ جہاں پہ ان کی چلتی ہے چلا دے۔ تو اسی لیے اگر جلدی ہونا ہے، آسانی سے کوئی کام اور انقلاب ہونا ہے، تو ہر ایک ارادہ کریں کہ انشاءاللہ میں کچھ بہتر کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ تو میرے حال شب معراج کے موقع سے واقعے کے ساتھ یہ چند باتیں جو ہے آپ حضرات کے سامنے رکھنی تھی، اور آپ کا پھر سے میں تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ قریب 1 گھنٹے سے زائد ٹائم جو ہے آپ نے اپنا قیمتی دیا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ تمام کو صحت اور عافیت اور برکتیں عطا فرمائے، اور خاص طور پہ ہمارے جو معاونین ہیں جن کے نام لیے گئے، اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر اور ان کو برکتیں عطا فرمائے، اور ہماری مائیں بہنیں جو گھر میں سن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پردہ کرنے کو، اپنے بچوں کی پرورش کرنے اور قربانیاں دینے کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی جنت کی نعمتیں اور بہاریں عطا فرمائے۔ اس مشہور شعر کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کریں گے کہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں، یہ دنیا چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔
وما علینا الا البلاغ.